بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں ہم پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں اور اس کی مہربانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یوں تو ہم کتنے بھی سیشن کرنا چاہیں، ہم اس کی مہربانی اور اس کی کرم کو، اس کی عنایتوں کو ہم گن نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو شکریہ ادا کر سکتے ہو، کون کون سی نعمت ہے جس کا تم ٹھیک ٹھیک سے حق ادا کر سکتے ہو۔ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی پوری زندگی ہم اپنی اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عنایات کا ذکر کرتے رہیں تو بھی ہم کر نہیں سکتے۔ نارملی ہم دنیا داری میں اگر کسی سے اگر ایک لمحے کے لیے اگر کوئی چیز استعار یا ادھار لیتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں شکریہ یار، مہربانی، تھینک یو۔ اگر کوئی ایک لمحے بھر کے لیے بھی ہمارے ساتھ کوئی معاونت یا ہماری مدد کر دے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دن بھر کی یا ہفتوں کی یا مہینوں یا سالوں کی کسی کی مہربانی کی بات تو الگ ہے، لیکن جو لمحہ بھر کے لیے بھی ہم سے مہربانی کرتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ یار، مہربانی، تھینک یو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں اور کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنا کرم کیا ہے، اس کی محبتوں کا اندازہ ہی نہیں نا، اس کی عنایتوں کا اندازہ ہی نہیں، اس کے انعامات کا تو اندازہ ہی نہیں نا۔ اب مثال کے طور پہ یہ آنکھ ہے، آنکھ ہم اس سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ ہمیں نصیب کی، ہمیں نظر نصیب کی، ہمیں بینائی نصیب کی۔ دیکھیں ذرا سی کم ہو جاتی ہے تو ایک چشمہ لے آتے ہیں، بازار میں جاؤ یہ چشمہ کتنے تک کا مل جائے گا؟ 100 روپے سے اس کی قیمت شروع ہوگی، بلکہ اب تو 100 روپے کی کہانی نہیں بچی، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، ہزاروں میں اس کی قیمت چلی جاتی ہے۔ یہ ذرا سی نظر کمزور ہوئی، دور کی کمزور ہو تو چشمہ، نزدیک کی کمزور ہو تو چشمہ، دونوں ذرا سی کمزور ہوں تو چشمہ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فیس دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بینائی دی ہوئی، کتنی فیس ادا کی ہے ہم نے۔ پرفیکٹ نظر کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس پیسے بھی دیتے ہیں اور ہم چشمہ وغیرہ خریدتے ہیں، پھر وہ اسپتالوں کے دھکے کھانا، لائنوں میں کھڑے ہونا، ڈاکٹر کا انتظار کرنا، گھر سے جانا، ٹائم نکالنا، پیسے خرچ کرنا، یہ سب کچھ کرنا، اور نظر اگر یہ نظر رک جائے، آپریشن پہ خرچہ کرنا۔ اسپتالوں میں جا کر دیکھیں نا، کتنے لوگ پڑے ہیں، کسی کو کالا پانی ہے، کسی کو موتیا ہے، کسی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ لوگوں نے اپنی متاع حیات لگا دی ایک نظر کو بچانے کے لیے، ایک بینائی کی واپسی کے لیے۔ شہر میں جا کے دیکھیں، اسپتالوں میں جا کے دیکھیں، چھیل کے رکھ دیتے ہیں آدمی کو، مالک نے دی ہے، کوئی احساس ہی نہیں۔ اب ہم اپنی اگر سانسوں کا اندازہ کریں، لیکن یہ جو سانسیں ہمیں دی ہیں، کتنی آکسیجن ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں،
اور کتنے سالوں سے ہم استعمال کر رہے ہیں، کوئی اندازہ نہیں۔ آپ اسپتالوں میں جا کے دیکھیں نا، سانس کی بیماری میں لوگوں کو وینٹیلیٹروں پر رکھا ہوا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کس طرح ہے، کوئی کس طرح ہے، اسپتالوں کے دھکے کھا رہے ہیں، ڈاکٹروں کی منتیں کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، گھر جائیداد زمینیں بیچ دی، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیے، سانس اٹکی ہوئی ہے، سانس چڑھی ہوئی ہے، سانس پھولی ہوئی ہے، سانس رکی ہوئی ہے، آکسیجن لگاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ مالک نے سانسیں دی ہوئی ہیں، لیکن اس مالک کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا جا رہا۔ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کی مہربانی، اس کی عنایت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور شکریہ کیسے ادا ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس مالک نے یہ مہربانی کی ہے اس مالک کی طرف پلٹا جائے، اسے یاد کیا جائے، اس کے تشکر میں سجدہ ریز ہوا جائے، اس کے تشکر میں اس کا ذکر کیا جائے، اس کے تشکر میں اس کی محبت اپنے دل میں اپنائی جائے، اس کے تشکر میں اپنی زبان پہ اسی کا ذکر آنا چاہیے، اس کے تشکر میں اپنے دل میں اسی کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت شریفہ ہے کہ وہ اپنی محبت میں نمبر گیم میں صرف ایک پہلا نمبر ہی پسند کرتے ہیں۔ وہ واحد ہے نا، وہ احد ہے نا، جب دوسرا کوئی خدا نہیں تو دوسرے نمبر پہ کیوں؟ اگر اللہ کو دوسرے یا تیسرے نمبر پہ رکھتے ہیں تو یعنی اللہ سے زیادہ ہم کسی اور کو فوقیت دیتے ہیں، تو جو رب کے علاوہ کسی اور کو فوقیت دیں گے تو یہ غیر اللہ کو فوقیت دیں گے، اور غیر اللہ کے فوقیت دینا پھر وہی شرک ہو